بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیدنا مولا علی علیہ السلام کے فضائل۔ تو ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں۔ جس بھائی نے سبسکرائب نہیں کیا تیسرا بندہ بھی ضرور کائنڈلی موجود ہوتا سبسکرائب اگر آپ کے ساتھ ہوتا، جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ احد کے موقع پر تمام مومنین صحابہ صرف اس جنگ کی دہشت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ چند صحابہ آپ کے ساتھ رہ گئے، 12 کے قریب، ان میں سے سیدنا علی بھی تھے۔ اور صحیح مسلم میں آپ غزوہ احد کا چیپٹر کھول کے دیکھیں، سہل ابن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم غزوہ احد کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زخم پر پانی ڈال رہے تھے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھوتی تھیں اور خون نہیں رکتا تھا، تو انہوں نے پھر ایک کاٹن کا کپڑا اس کو جلا کے اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زخم پہ رکھی، جو یہ آپ کے 4 دانت شہید ہو گئے تھے، پھر وہ خون رکا۔ یعنی سیدنا علی جو کہ آپ کے بیٹوں کی طرح تھے، اور وہ جو ان کا رشتہ تھا حضرت خدیجہ نے پالا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی کلوزنس تھی وہ ہر جگہ دیکھنے میں آتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور مسلم کے آگے الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا عمر کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ یہ خوش نصیب کون ہوگا، اور اللہ کی قسم حضرت عمر کے الفاظ ہیں مسلم شریف میں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں، کہ مجھے اس سے پہلے کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوئی تھی کہ مجھے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ دیں سوائے اس دن کے کہ وہ جھنڈا مجھے مل جاتا، لیکن وہ حضرت علی کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پھر صحیح بخاری کھول کر دیکھیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کافروں نے اعتراض کیا کہ آپ کا نام محمد رسول اللہ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھا جائے، تو آپ نے حضرت علی کو کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، کہا کہ علی سے مٹا دو، تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا، آپ کی محبت میں کہا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو پھر آپ نے کہا اچھا مجھے بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹایا اور محمد بن عبداللہ لکھوایا۔ حضرت علی وہاں سے ناراض ہو کے خیمے سے چلے گئے، پھر حضور ان کو منانے کے لیے آئے، بخاری میں موجود ہے۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا صلح حدیبیہ کے موقع پر علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، آپ کی دل جوئی کی، کیونکہ وہ ناراض ہوئے تھے۔ اور تیسرا موقع یہ آیا غزوہ تبوک کا، یہ پہلا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے، ورنہ یہ عمار ابن یاسر کے ساتھ حضرت علی بھی موجود ہوتے، حضور کے ساتھ ساتھ رہتے تھے ہمیشہ۔ اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں، امام بخاری پہلی حدیث یہی لے کر آئے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر عورتوں اور بچوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا اپنا۔ تو حضرت علی زار و قطار ہوتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ اتنی اہم جنگ پہ جا رہے ہیں، مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی جب ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، تو میں اگر غزوہ تبوک پہ جا رہا ہوں تو تم میرے بہاف پہ ان عورتوں اور بچوں کا خیال رکھو گے۔ پھر سیدنا علی کی اس حوالے سے تسلی ہوئی۔ بہرحال یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک دور میں جب کبھی بھی فارن ٹورز پہ جایا کرتے تھے، خواہ وہ سلطنت روما فتح ہوئی تو آپ فلسطین میں گئے، یا جب ایران فتح ہوا تو آپ ایران گئے، تو سیدنا علی کو مدینہ شریف میں اپنی جگہ خلیفہ بنا کر گئے، اسی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبوک پہ جاتے وقت حضرت علی کو چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ یہی سنانا بہتر ہے۔ علی کا سٹانس دیکھیں، صحیح بخاری کتاب الفضائل صحابہ چیپٹر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3671 نمبر حدیث، محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ حنفیہ نامی ایک عورت سے حضرت فاطمہ کے بعد جب وہ فوت ہو گئی تو حضرت علی نے شادی کی، ان سے بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کی حدیثیں بخاری مسلم میں بھی ہیں، اصول کافی میں بھی ہیں۔ اہل سنت اہل تشیع دونوں مانتے ہیں محمد بن حنفیہ کو۔ کہتے ہیں ابا جی، حضرت علی سے پوچھتے ہیں بخاری کے الفاظ، یہ بتائیے اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ کہا ابو بکر۔ اللہ اکبر۔ پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا عمر۔ اب انہوں نے کہا مجھے خدشہ ہوا میں تیسرا دفعہ پوچھوں گا تو حضرت عثمان کا نام لیں گے۔ میں نے کہا حضرت اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو عام مسلمان ہوں، عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ حضرت علی کی شان ہو سکتی تھی۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ یہ حضرت علی پہ فٹ ہوئی نا آیت، سورہ حمیم السجدہ کی آیت ہے۔ اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں عام مسلمان ہوں، بہت بڑا بزرگ نہ بن کے بیٹھ جائے۔ تو ان کی عاجزی تھی، انہوں نے کہا میں تو عام مسلمان ہوں۔ تفسیر حضرت علی بنے کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو۔ یہ بات، یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا، اگر حکمران باغی ہو جائے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اس میں آئیڈیل ہے مولا حسین رضی اللہ عنہ، اور اگر خلیفہ راشد ہو اور اس کے خلاف رعایا بغاوت کرے تو اس میں مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کی تینوں جنگیں، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، تینوں جنگوں کے بارے میں الگ الگ احادیث ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور جو سورۃ الحجرات میں آیا آیت نمبر 9 میں کہ اگر مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو، لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آمادہ ہو، اس کی پریکٹیکل تفسیر آپ پوری دنیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اس قتال کے بارے میں موجود ہیں۔ سنن نسائی الکبریٰ میں 8541، مسند احمد میں 11790، اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے،
حضرت ابو بکر بھی, حضرت عمر بھی, حضرت علی بھی. تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی ٹوٹ گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جوتیاں اتار دی اور حضرت علی کو دے دی اور کہا کہ یہ جوتی جو میری ٹوٹ گئی ہے اس کو گانٹ دو. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں آگے چلنا شروع ہو گئے. پھر تھوڑی دور جا کے آپ نے اصحاب کو کہا یہاں پر رک جاؤ, علی کا انتظار کرو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتیاں گانٹ رہے تھے. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے دنیا میں مبعوث کیا ایز اے لاسٹ ریزورٹ, مجھے حق منوانے کے لیے, قرآن کی دعوت کے لیے مجھے قتال کرنا پڑا, تلوار اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف. لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے, ایسا خوش نصیب, جسے اس قرآن کو منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. یہ کہتے ہیں جی حضرت علی پچھتاتے تھے, اوے مولا علی کو حضور کی ایک ایک پٹیشن کے اوپر ایمان تھا, ایک ایک جنگ پر مور لگا کر کے تھے حضور, وہ کیوں شرماتے تھے؟ یہ سعودی عرب کی تنخواہوں پہ پلنے والے مولوی لوگوں کو یہ باتیں بتاتے پھرتے ہیں, اس ملوکیت کی تنخواہوں پہ پڑھنے والے, کہ حضرت علی پچھتاتے تھے. اور حضرت علی کو کیا حضور کے اوپر شک تھا؟ جس علی کو یہ پتا تھا کہ مسلم شریف کی حدیث 240 نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, جس کی محبت ایمان ہے اس کو یہ شک ہوگا کہ میری جنگیں غلط ہیں. یہ ہمیں مشہور کر دیا, پراپوگنڈا کر دو جی, اور یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے. تو اسی حدیث میں چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ایک ایسا خوش نصیب ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ؟ آپ نے فرمایا نہیں. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لا کے الفاظ بہت کم نکلتے تھے, اس موقع پہ آپ نے کہا لا, بلکہ وہ خوش نصیب ہوگا جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں حضور نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے کہ جیسے حضور نے قتال کیا کافروں کے خلاف, اس کتاب کو منوانے کے لیے آپ آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے. تو حضرت علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو بھی حضور نے یہ بات بتائی ہوئی تھی. حضور حضرت علی کو پتا تھا کہ میں نے, اور جس کو یہ سب کچھ پتا تھا بھائی میرے اسے اپنی جگہوں میں شک ہوگا, کوئی شک نہیں تھا. حضرت علی اس امت میں ایک آخری کوشش تھے کہ ابو بکر عمر کی خلافت کو زندہ کیا جاتا. اس شخص نے اپنی گردن کٹوا دی, یہ امت دوبارہ اس پٹری پر نہیں آ سکی, لیکن انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا الحمدللہ. تو ایک ایک جنگ کے اوپر مور, جنگ جمل پہلی جنگ ہوئی جو, اس کے بارے میں مسند امام احمد میں 24,299 نمبر حدیث ہے. شیخ البانی سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی لے کر آئے. کئی صحابہ سے یہ روایت ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری اس بیوی کی کیا حالت ہوگی جب حوض کے کتے بھی اس پر بھونکیں گے. اور جب عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ کو حضرت علی کے خلاف لڑانے کے لیے لے نکلے جمل کے لیے, تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو کتے بھونکنا شروع ہو گئے. حضرت عائشہ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ سب نے کہا یہ حوض ہے. حضرت عائشہ نے رونا شروع کر دیا اور ان کا میں آگے نہیں جاؤں گی. مجھے حضور کی وہ بات یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیوی ایسی ہوگی کہ جس پر کتے بھی بھونکیں گے اس کے عمل کی وجہ سے, مجھے واپس لے چلو. عبداللہ ابن زبیر نے کہا اماں آپ کو تو صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اس طرح بہلا پھسلا کر لے گئے. اور پھر انجام کیا ہوا؟ پوری زندگی حضرت عائشہ رویا کرتی تھی. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے کتاب الجنائز کے اندر. وہ کہتی تھیں, المصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں کہ میں نے حضور کے بعد بدعت کی ہے علی کے خلاف جو نکلی. حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں. یہ نیک آدمی کی نشانی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دنیا میں دیتا ہے. مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا, اور یہ الفاظ بخاری میں موجود ہیں. میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر اور عمر اور رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو کر لوگ ان کی وجہ سے میری تعریف کریں کہ جو کچھ میں نے حضور کی وفات کے بعد کیا. پوری زندگی وہ روتی رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی. اما عائشہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھائی گئیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ان کے لیے کوئی ایسی خرابی موجود نہیں تھی, اور نہ اما عائشہ کے دل میں. آپ اندازہ کریں, صحیح مسلم میں کتاب الطہارہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 639 نمبر حدیث ہے. ایک شخص نے آ کر حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھا, صحابہ کی استاد تھی, بتائیے کہ موضوع پر مسے کی مدت کتنی ہے, کتنا ٹائم ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ, وہ بڑے عالم ہیں, ان کا حضور کے ساتھ زیادہ وقت گزرا ہے. بیوی تو عائشہ ہے, صحیح مسلم 639. علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ, وہ حضور کے ساتھ زیادہ رہا کرتے تھے سفر و حضر میں, وہ تمہیں بتائیں گے کہ موضوع کی مدت کیا ہے. تو حضرت علی نے کہا ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے, اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے تک جرابوں پر یا موضوع پر مسح کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے الحمدللہ. تو یہ میں نے آپ کو نمونہ پیش کیا. تو حضرت عائشہ پوری زندگی اس کے اوپر شرمندہ رہی, اور حضرت طلحہ زبیر الحمدللہ وہ بھی جنتی تھے. المستدرک للحاکم میں موجود ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5591 نمبر حدیث کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جنگ چھوڑ گئے. حضرت علی کو سامنے دیکھا کہ عمار بن یاسر جو ہے وہ سامنے جنگ میں ہے, تو ان کا عمار کو تو باغی جماعت قتل کرے گی, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. جنگ چھوڑ گئے, اور مروان خبیث جس نے یہ ساری مہم کھڑی کی تھی, حضرت طلحہ کے گھٹنے میں تیر مارا. المستدرک للحاکم 5591 نمبر حدیث, جسے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر علی صاحب بھی. مروان نے خود مار دیا حضرت طلحہ کو, حالانکہ لے کے آیا تھا ساتھ حضرت علی سے لڑوانے کے لیے کہ طلحہ نے یہ جنگ چھوڑ دی تو ہم تو جنگ ہار جائیں گے, اور برے طریقے سے ہارے بھی, تو غصے میں خود مار دیا. یہ صحابہ کے قاتل اور گستاخ پارٹی جس کا دفاع لوگ کرتے ہیں. پھر جنگ صفین صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 نمبر حدیث ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ مسجد نبی کی تعمیر کے دوران باقی تو ایک ایک اینٹ رکھ رہے ہیں, حضرت عمار نے 2 اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں, بڑے بڑے پتھر. حضرت عمار یعنی اتنے جوشیلے قسم کے جوان تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ان پر رحم آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی
اور کہا کہ اے سمیہ کے بیٹے تجھ پہ وہ بڑی مصیبت آئے گی، افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار تو ان کو تو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا لیکن وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی، تو اسلام کے لیے قربانیاں کر رہا ہے تو دیکھ تیرا حشر کیا کریں گے یہ لوگ جو فتح مکہ پر معافیا مانگ کے مسلمان ہوئے تیرے ساتھ کرتے کیا ہیں یہ لوگ۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب مجھے خود کہا کرتے تھے علی بھائی جب میں یہ بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں کہ عمار جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلائے گا، یہ دونوں الفاظ ہیں، اور عمار کے مخالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے، تو میں کہاں اٹھتا ہوں کہ میں اس حدیث کی کیا تعویل بیان کروں۔ اور پھر کیا ہوا، عمار بن یاسر کو قتل کیا گیا۔ مسند امام احمد 16744، مستدرک للحاکم میں 5661 نمبر حدیث ہے، مسند احمد میں 17811 بھی ایک اور ترک ہے کہ ابو الغادیہ اگرچہ وہ صحابی تھے، حضرت معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے عمار بن یاسر کو قتل کیا، پھر پوری زندگی روتے تھے کہ ہائے افسوس میں نے عمار کو قتل کیا۔ حضور نے کہا تھا عمار کو قتل کرنے والا اور اس کا مال لوٹنے والا آگ میں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص عمار بن یاسر ابن یاسر کا گلا کاٹ کر امیر معاویہ کے سامنے لایا اور کہا کہ یہ دیکھو خوشخبری ہو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہاں اٹھے، انہوں نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو دوزخ کی مبارک دو، میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی، اور تم نے عمار کو قتل کر دیا اور تم خوشیاں منا رہے ہو، اور عمار کا مال لوٹنے والا اور اس کو قتل کرنے والا آگ میں ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور یہی وجہ تھی بھائیو، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، یہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھے ہیں، کیونکہ جس نے توبہ کی وہ ایسا جس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضرت علی ان کے بارے میں دل صاف رکھتے تھے، کتنی روایتیں موجود ہیں، فضائل صحابہ احمد بن حنبل میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت علی کہتے تھے جو قرآن میں آیت ہے نا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مومنین کے درمیان دلوں میں جو قدورتیں ہیں وہ نکال دے گا، مجھے یہ آیت میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ طلحہ زبیر اور میرے بارے میں ہوگی، میں طلحہ زبیر کو میں نے معاف کر دیا، لیکن جس نے اسلامی خلافت کو نقصان پہنچایا اس کو مولا علی نے معاف نہیں کیا۔ اور وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7050 نمبر حدیث ہے، تابعین کہتے ہیں ہم نے مولا علی کے پیچھے عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی۔ آج لوگ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں انڈیا کے اوپر اور فلاں فلاں کے اوپر، قنوت نازلہ حضرت علی نے پڑھی کہ اسلامی نظام جا رہا ہے، اللہم علیک بمعاویہ واشیاہ، اللہم علیک عمر بن عاص واشیاہ، اے اللہ معاویہ اور اس کی پارٹی کو تو پوچھ، عمر بن عاص اور اس کی پارٹی کو پوچھ، اسلامی نظام کو خطرے میں ڈال دیا ان لوگوں نے، قنوت نازلہ۔ اور اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بھی اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے مقالات کی 6ٹھی جلد میں یہ روایت نقل کر دی ہے، الحمدللہ رحمہ اللہ تعالی۔ اور بھائیو تیسری جنگ نہروان جو خوارج کے خلاف لڑی گئی، بخاری اور مسلم کے پورے چیپٹرز ہیں خوارج کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوارج سے وہ جماعت قتال کرے گی جو اس روئے ارض کے بہترین لوگ ہوں گے اور خوارج بدترین لوگ ہوں گے۔ اور کتنی احادیث ہیں، اور ابو سعید خدری کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، بخاری میں 2456، مسلم میں 6933، اے اہل عراق تمہیں مبارک ہو، تم ہی تو ہو جنہوں نے مولا علی کے ساتھ مل کر نہروان پر خوارج کو قتل کیا تھا، تمہارے بارے میں حضور کی یہ بشارتیں ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2459 نمبر حدیث ہے کہ خوارج کے ساتھ وہ جماعت قتال کرے گی کہ جب میری امت میں 2 پارٹیاں بن جائیں گی، جو جماعت حق کے قریب ہوگی، اقرب الی الحق، وہ قتال کرے گی۔ اس کے بعد اہل سنت اہل تشیع کا اتفاق ہو گیا کہ اقرب الی الحق حضرت علی ہے۔ اقرب الی الحق سے یہ نہ سمجھیے گا کہ دوسرے بھی حق پر ہیں، نہیں، یہ اصول ہے، عربی کا محاورہ ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا منافقین کے بارے میں کہ جنگ احد میں جب وہ بھاگ گئے تھے اس دن وہ ایمان سے زیادہ اقرب الی النفاق تھے، نفاق کی طرف زیادہ تھے، وہ آگ کی طرف تھے۔ تو یہ نہیں مطلب کہ ان میں ایمان بھی تھا، پکے منافق تھے، تو یہ محاورہ اقرب الی الحق کا مطلب ہے کہ حق والا، الحمدللہ۔ تو یہ پہلی صورتحال کی۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔